बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो न्यू बुक है पीटीबी की, उसके पहले चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग को कवर करेंगे। पहला जो चैप्टर है इट इज़ सेम, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर कहते हैं किसी को बचाने वाला, तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड यानी इंसानियत को बचाने वाला, इंसानियत का निजात दहिंदा, ये लेसन का नाम है और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर है। सेवियर के स्पेलिंग आपने ख़ास तौर पर इनको रिमेंबर रखना है, SAVIOUR। मैनकाइंड इंसानियत को कहते हैं। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। दैट इज़ मीन मैचलेस, जिसकी कोई मैचिंग भी ना हो। उसके बाद है वर्ड चाम। चाम का मतलब है दिलकशी, ये वर्ड है चाम। उसके बाद है वर्ड ट्रैकलेस। ट्रैकलेस का मतलब है बेसुराग, बेराह, मीन हैविंग नो ट्रैक्स, जिसकी कोई ट्रैक ना हो। डेजर्ट, डेजर्ट मीन सहरा। जो अरब है मीन अगर हम अरब कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े बहुत बड़े डेजर्ट्स मौजूद हैं, सहरा मौजूद हैं। दैट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। अगर आप उनको गौर से देखें, आप सर्च करें, इसके कुछ इस तरह के इमेजेस नज़र आते हैं जो खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये डेजर्ट हैं और इन डेजर्ट में जो रेत की बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं उनको हम ड्यून्स कहते हैं। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है ऐसी शुआएँ जो आँखों को जो है मीन चुभती हों, उनको कहते हैं डेजलिंग रेज, यानी आंखों को चुंधिया देने वाले। उसके बाद है वर्ड डायलेमा। ये वर्ड है डायलेमा, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड। मुश्किल सूरत हाल को कहते हैं, कम्प्लेक्स सिचुएशन इज कॉल्ड डायलेमा। उसके बाद है स्टारी। स्टारे मीन तारों भरा, तारों भरा आसमान, स्टार स्काई। एक्साइटेड, एक्साइटेड आपको पता है जोश दिलाना। उसके बाद वर्ड है अकाज। अकाज एक जगह का नाम है अरब के अंदर। उसके बाद है नरेटेड। नरेटेड जो वर्ड है ये नरेट से निकला है, यानी किसी चीज़ को बयान करना, किसी चीज़ को स्टेट करना, उसको हम कहते हैं नरेटेड। ठीक है, ही नरेटेड द स्टोरी, उसने स्टोरी बयान की। उसके बाद है वर्ड विटनेस। विटनेस आपको पता है अदालती कार्रवाई में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। गवाह या विटनेस, किसी भी बात को साबित करने के लिए गवाह की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है खसूसी तौर पर। बाद है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब होता है इशात या तशहीर, किसी चीज़ का ऐलान करना बाकायदा तौर पर। यूँ कह सकते हैं कि उसकी तशहीर होना स्टार्ट हो गई, उसकी प्रोमलगेशन होना स्टार्ट हो गई है। जैसे इस्लाम की इशात हुई, यानी प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। उसके बाद है वर्ड डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मीन पैगाम इलाही, अल्लाह ताला का पैगाम। बाद है प्रिजर्वेशन, यानी हिफाजत करना, प्रिजर्व करना। वर्ज कहते हैं किनारे को, दहाने को। मीन द ह्यूमैनिटी वाज स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। क्योस, क्योस का मीनिंग होता है तबाही। तबाही के दहाने पर इंसानियत खड़ी थी, इंतशार के दहाने पर इंसानियत खड़ी थी। उसके बाद है वर्ड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब तहज़ीब है, यानी इंसानी मुआशरा जब इंसानियत के आला व अरफा असूलों को सीखा तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन के बाद वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन किसी चीज़ को ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इसका मीनिंग होता है, वर्ड का मीनिंग होता है इरेडिकेट। अब ये वर्ड के मीनिंग इसलिए ज़रूरी हैं, जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं आएंगे यू विल बी अनएबल टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ। उसके बाद है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहते हैं तख़य्युल को, इंसान जो ख्याल करता है अनरियलिस्टिक थिंग्स को, ऐसी चीज़ें जो हकीकी तौर पर होती भी है नहीं भी होती। उसके बाद है वर्ड ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मुसाफिर को कहते हैं, मीन द पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज़ कॉल्ड ट्रैवलर। उसके बाद है वर्ड रेड सी, बहीरा अहमर को कहते हैं। उसके बाद है पोजेस्ड, मालिक थे, कि अरब के लोग जो है शानदार हाफजे के मालिक थे। पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब है मालिक थे। देवर मीन दे पोजेस्ड दीज क्वालिटीज़। रिमार्केबल, रिमार्केबल, दिस वर्ड इज रिमार्केबल। रिमार्केबल मीन शानदार। मेमरी, मेमरी हाफजा, जिस तरह यादाश्त को हम मेमोरी कहते हैं। एलोक्वेंट, फसीह लोग, जिनके अंदर बोलने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, फसाहत के साथ बोलते हैं। जो अरब के लोग थे वो अपने आप को फसीह बलीग समझते थे, यानी वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते, इसलिए तो वो उनको अरब कहते थे। अरब का मतलब ही यही बनता है कि जो फसाहत रखते हो। जो अजम है, यानी हम लोगों को वो अजम कहते थे जिनके अंदर इतनी फसाहत मौजूद ना हो। एलोक्वेंस फसाहत को कहते हैं। अब एलोक्वेंट, फसीह, ये एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी है। ही इज़ एन एलोक्वेंट पर्सन। और एलोक्वेंस ये फसाहत है, ये नाउन है, एक क्वालिटी है। इन दोनों के दरमियान आई होप कि डिफरेंस आपको पता चला होगा पार्ट ऑफ स्पीच का। एक्सप्रेशन, इजहार,
ایکسپریشن اظہار، کسی چیز کو ایکسپریس کرنا. ونڈر تعجب، بیسٹووڈ ود عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہیز بیسٹووڈ ہم ود ڈفرینٹ کوالٹیز، تو ہم کہہ سکتے ہیں بیسٹووڈ عطا کرنا. اگنورینس جہالت کو کہتے ہیں. سولیٹیوڈ تنہائی. میڈیٹیشن مراقبہ. ریممبرنس یاد. اس کے بعد ہے اوور فلوئنگ. لبریز، کوئی چیز ایک فلو کر رہی ہو تو نارمل ہم کہتے ہیں فلوئنگ، لیکن اگر وہ سطح سے زیادہ فلو کرنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اوور فلوئنگ. لبریز ہو جانا، یہ میرے صبر کا جو پیمانہ ہے اوور فلو ہو گیا، لبریز ہو گیا. پروفاؤنڈ گہرا، ڈیپ. کمپیشن ہمدردی کو کہتے ہیں. سمپتھی. تھیالوجی کا مطلب ہے دین سے تعلق رکھنے والی چیز، دینیات. اس کے بعد ہے سوشل ایولز، سماجی برائیوں کو کہتے ہیں. ڈفرینٹ جو برائیاں کسی معاشرے کے اندر رہتی ہیں ان کو سوشل ایول کہا جاتا ہے. کرویلٹی ظلم، کرول سے نکلا ہے. انجسٹس ناانصافی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کچھ ورڈز آف میننگ. ابینڈن چھوڑنا، ترک کرنا. پروفٹ ہوڈ نبوت. کنویڈ پہنچانا، ہی کنویڈ دا میسج آف اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. لائٹ گیونگ چراغ ہدایت، جو انسان کو لائٹ بخشے. پیریڈ عرصے کو کہتے ہیں، پیریڈ کو کہتے ہیں. پروکلیمڈ اعلان کرنا، کسی چیز کا واضح طور پر اعلان کرنا پروکلیم ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وننس وحدانیت، یکتائی کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی وننس کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں وحدانیت. ڈسٹرائے تباہ کرنا. امبوڈیمنٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے. پیکر یعنی کسی چیز کا پیکر ہونا، وہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں یو آر امبوڈیمنٹ آف دیٹ کوالٹی. سپرسٹیشن توہم پرستی کو کہتے ہیں. ایسے رانگ بلیفز کے اوپر یقین رکھنا جو حقیقت میں یا سائنٹیفکلی جو ہے ایگزسٹ ہی نہ کرتے، اس کو کہتے ہیں سپرسٹیشن. ڈس بلیف عدم یقین کو کہتے ہیں. بلیف یقین کرنا، ڈس بلیف اس کا پریفکس لگا کے ہم نے بالکل ریورس بنا دیا ہے. پروکلیمیشن مین باضابطہ اعلان کرنا. یہ ورڈ دیکھیں، پروکلیم تھا اعلان کرنا، پروکلیمیشن بھی اعلان کرنا. پیرش فنا ہونا، ختم ہونا. امپریسڈ متاثر. فیم پختہ، فیم یعنی پختہ ارادہ کرنا. ڈٹرمینیشن ارادے کو کہتے ہیں. فارسیک مین کسی چیز کے لیے، کسی چیز کو چھوڑ دینا. یا فارسیک مین فارسیک آف گاڈ، یا خدا کے لیے. ٹھیک ہے، کے لیے کا میننگ بھی اس کا آتا ہے. امبیوڈ سرشار. ریزالو پکا ارادہ کرنا. انکاؤنٹر آمنا سامنا. ایلیویٹڈ بلند کرنا، ایک سطح سے اوپر لے جانا، ایلیویٹ کرنا، بلند کرنا. اسپریچول روحانی. اس کے بعد ہیں کچھ ورڈ میننگ، بس کچھ لاسٹ ہی رہتے ہیں. سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا. کنسیپشن کنسیپٹ سے ہے، تصور. ڈیوائن کہتے ہیں خدائی کو، جو گاڈ گفٹیڈ ہو، اٹس کالڈ اے ڈیوائن کوالٹی. مین ہی از انٹیلیجنٹ پرسن، ہیز انٹیلیجنس از ڈیوائن. اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ خدائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گفٹ کیا ہے. بلس کہتے ہیں خوشی کو، خوشنودی کو. بلس BLISS بلس. یہ آپ کو آگے جو پوئم ڈیفوڈیلز یا میرے خیال میں اسٹاپنگ پر وڈس کے اندر بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تھریٹننگ خطرہ، کسی کو دھمکی دینا، تھریٹن کرنا، وہیں سے ہے تھریٹننگ. ڈومیننس غلبہ یعنی کسی کو کنٹرول کر لینا، اس کو ڈومینیٹ کر لینا. پیگن کہتے ہیں منکر لوگوں کو، جو خدا کو نہیں مانتے یا ایک نہیں مانتے، ان کو کافر یا منکر یا پیگن کہا جاتا ہے. جو عرب کے لوگ تھے دیور انیشلی پیگنس، وہ کافر تھے، انکاری تھے، منکر تھے، ریفیوز کرتے تھے. ریناؤنس کا مطلب ہے چھوڑ دینا. ڈیلیگیشن وفد کو کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کسی کے پاس جائیں تو اس کو وفد کہتے ہیں، ڈیلیگیشن کہتے ہیں. ریسٹرین روکنا، کسی چیز سے رک جانا، ریسٹرین اختیار کرنا. اکثر آپ نے سنا ہوگا جب بھی دو کنٹریز لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا کوئی کنٹری کہتا ہے دے شوڈ اڈاپٹ ریسٹرین، وہ جو ہے ریسٹرین جو ہے اپلائی کریں، رکیں اس چیز سے. اینیمیٹی دشمنی کو کہتے ہیں. اینیمل اپنا اینیمیٹی اینیمی سے ہے، اینیمیٹی. ڈومین علاقے کو کہتے ہیں، ایریا. کنکویسٹ فتح. ایور لاسٹنگ دائمی، ہمیشہ رہنے والا. ایکنالج تسلیم کرنا، ایکسیپٹ. ایکنالج امپورٹنٹ ورڈ ہے اسپیلنگ کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. ایکنالجڈ تسلیم کرنا. انفلوئنشیل بااثر. ہسٹورین تاریخ دان کو کہتے ہیں. رسپانسیبل ذمہ دار. اووز مرہون منت ہونا. ایتھیکل اخلاقی، جو ایتھکس سے ریلیٹڈ ہو. پرنسپل، یہ دیکھیں پرنسپل کا میننگ ہے اصول. ایک اور پرنسپل ہوتا ہے جو اے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، PRINCI
PAL ہوتا ہے. جب AL آ جائے تو آپ نے سمجھنا ہے جہاں A آ گیا ہے تو اعلیٰ قسم کا انسان یعنی ہمارا پرنسپل ہے، اسکول کا پرنسپل جس کو کہتے ہیں. ان ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ یا اس سے آگے. اس کے بعد لاسٹ کچھ ورڈ ہیں. سینٹ فار بلا منی بلا بھیجنا، سینٹ فار بلا بھیجنا. ایکسپلینڈ وضاحت کرنا. دیکھیں ایکسپلینڈ کے اندر AINED ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایکسپلینیشن لکھتے ہیں تو اس کے اندر آئی نہیں ہوتا، EXPLANATION ہوتا ہے. یہ بھی خیال رکھیے گا ایکسپلینیشن آپ جب پوئم کی کریں گے. سچویشن صورتحال. میموریبل یادگار. میموریبل جو چیز ہمیشہ یاد رہے. ڈرائیونگ فورس متحرک طاقت، ایسی طاقت جو آپ کو چلائے اس کو کہتے ہیں ڈرائیونگ فورس. ٹرانسفارمیشن تبدیلی. پروسیلیٹائزنگ یہ ورڈ ہے، پروسیلیٹائزنگ یعنی تبلیغ کرنا کسی چیز کی جو ہے اس کے بارے میں مذہب کی تبلیغ کرنے کو پروسیلیٹائزنگ کہتے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو پروسیلیٹائزر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیبلش قائم کرنا، اسٹیبلش قائم کرنا، اسٹیبلش قائم کرنا. پریکٹس رسومات. وارنر خبردار کرنے والا. آپ نے نام سنا ہے نا ڈیوڈ وارنر، یعنی داؤد کے بارے میں خبردار کرنے والا. ڈیوڈ وارنر ایک آسٹریلین پلیئر ہے، کرکٹر ہے. پرمیشن اجازت دینا. وارنر خبردار کرنے والا. تو یہ فرسٹ جو لیسن ہے اس کے ورڈز میننگ ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ٹرانسلیشن میں بہت ضروری ہے. اگر آپ ویسے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹرانسلیشن تو آتی ہوگی، بٹ آپ یو ول بی ان ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو ٹرانسلیٹ. سو اٹ ول بی ایزی فار یو اف یو ریممبر دیز ورڈس. اور آپ جو ہے اس کے نوٹس بھی PDF میں موجود ہوں گے، اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں ان کو. ایک سائڈ پہ جو ہے آپ اپنے ہینڈ کو رکھیں جو میننگ ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ اس کا ورڈ پڑھیں، خود ہی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. پھر ان کے سپیلنگ لکھیں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، جو میں نے بتایا کہ اس کا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اس کا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. آپ خود بھی دیکھیں جو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، جیسے پروملگیشن ہے، انپیرللڈ ہے، یا پھر ڈائلیما ہے، ایکسائٹیڈ ہے، امیجنیشن ہے، ریممبرنس ہے، اوور فلوئنگ ہے، کمپیشن ہے، کرویلٹی ہے، ابینڈن ہے، پوئٹیکل کمپٹیشن ہے. اس طرح کے ورڈ جو ہے آفن اسپیلنگ میں بھی پوچھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے 5 مارکس کے اسپیلنگ جو ہے آپ سے پوچھے جانے ہیں، یا 4 مارکس کے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا جو ہے ٹرانسلیشن کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہم ٹرانسلیشن کریں گے. اس طرح ہم لیسن کو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تاکہ آپ جو ہے ایک ہی ویڈیو میں اگر میں کور کرنے کی کوشش کرتا تو بہت لینتھی ہو جاتی اور آپ بھی اس سے بور فیل کرتے. آپ نے جسٹ ڈیلی کی روٹین میں ایک جو ہے ویڈیو کو اڈاپٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. ول میٹ ان دا next translation. Keep visiting. Inshallah, you'll get excellent marks. Thank you so much.